اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ نظام خداوندی نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون مشکلات میں صبر کرتا اور ثابت قدم رہتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، کیوں نہیں اترتے ہم پہ فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، تحقیق بہت تکبر کر رہے ہیں اپنے آپ میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی گستاخی کے ساتھ۔ انڈر لائن لفظ ہے یرجون، را جیم واو سے بنا، امید، توقع، اتو این تا واو سے بنا، گستاخی، سر چڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کون کس قابل ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے مالک کے قوانین سے متعلق سوالات اٹھائے یا کوئی اعتراض کرے۔ حق سے روح کردہ وہ لوگ جنہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی مرنے کے بعد رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے کا یقین نہیں ہے، وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ رسول جن ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سب احکامات تمہارے رب کی طرف سے ہیں، جبکہ بہت کوشش کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو سب اندیکھی چیزیں ہیں اور ہم بن دیکھے ان پہ کیسے ہی مان لائیں۔ ظاہر کے عادی یہ لوگ بہت تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت ذہین، نیکوکار اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اور یہ سوال نہیں بلکہ تنقید کر کے بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تکبر اور گستاخی حقیقت شناسی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ نکاح عطا ہی نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ غیب کا مشاہدہ کر سکیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس روز دیکھیں گے یہ ملائکہ کو نہ ہوگی کوئی بشارت اس روز مجرموں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی، بشرا با شین را سے بنا بشارت، ہجران ہا جیم را سے بنا روک، آڑ۔ موت کا وقت آنے پہ یہ سرکش ان فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ ان کے لیے کسی خوشخبری کا باعث نہیں بلکہ ان کی پکڑ کا وقت ہوگا تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایسے لوگ انہیں دیکھتے چھپنے کی خواہش کریں گے لیکن چھپ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم نے قدم بڑھایا ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، سو ہم نے کر دیا ان کو غبار بکھرا ہوا۔ حبا ہا با واو سے بنا غبار، منصوراً نثر سے بنا، نون سا را اڑا دینا، ڈسپرس۔ ان لوگوں کے اعمال ان کی خراب نیت کی وجہ سے بے وزن ہیں، ان کی حیثیت غبار کی سی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سورہ اعراف آیا نمبر 147 میں ارشاد ہے، جنہوں نے تکذیب کی ہماری نشانیوں کی اور آخرت کی ملاقات کو، اکارت گئے ان کے اعمال، انہیں کیا جزا ملے گی؟
مگر وہی جو عمل وہ کرتے رہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، صحاب جنت کا اس روز بہتر مستقر اور احسن کیلولہ کا ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس روز شک ہو جاتا ہے آسمان بادل کے ساتھ اور نازل کیے جاتے ہیں ملائکہ لگاتار اترتے۔ مستقر، کاف را سے بنا، مستقر ایک عارضی ٹھکانہ، ٹیمپریری سٹنگ۔ مکیلا، کاف یا لام سے بنا، کیلولا کی جگہ، ریسٹنگ پلیس۔ تشکا کو شین کاف سے بنا، شک ہو جانا، پھٹ جانا۔ بالغمام میں گہرے بادلوں کے ساتھ۔ ان نافرمانوں کے برعکس جنت کا مستحق قرار دیے جانے والے لوگوں کا ٹھکانہ اور آرام کی جگہ بہت بہترین ہوگی۔ اور وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں آسمان ایک گہرے بادل کے ساتھ شک ہو جاتا ہے اور ملائکہ لگاتار نازل ہونے لگتے ہیں۔ نافرمانوں کے ذہن طرح طرح کے خیالات کے بربار سے پھٹنے لگتے ہیں اور ان کا ہر طرح کا چین اور اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ جن فرشتوں کے اترنے کا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے وہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ ان کی تفریح تباہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذمہ کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اترے ہیں۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز حقیقی بادشاہی الرحمن کی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور یہ روز ہے کافروں پہ بہت کٹھن۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اور اسے کاٹتا ہے ظالم اپنے ہاتھ۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہتا ہے کاش میں نے پکڑی ہوتی رسول کی معیت کی راہ۔ اسیرا، عین سین را سے بنا، مشکل، سخت۔ یا عزو، عین ذات سے بنا، دانتوں سے کسی چیز کو کاٹنا۔ لیتانی، ایک کلمہ افسوس ہے، کاش، افسوس۔ حقیقی بادشاہی الرحمن کی ہے، اور یہ مرحلہ حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ جس بات کا وہ انکار کیا کرتے تھے آج اسی کا سامنا ہے۔ جو لوگ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے وہ شرمندگی کے باعث اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنے رسول کا دامن تھام لیا ہوتا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ آیت دعوت فکر ہے کہ ہم اپنی راہ کو ذرا دیکھیں اور ضرورت ہے اسے درست کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ افسوس کاش نہ پکڑا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق اس نے تو مجھے بھٹکا دیا ذکر سے بعد اس کے کہ پہنچ چکا تھا میرے پاس۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہے انسان کا ساتھ عین وقت پہ چھوڑ دینے والا۔ خلیلا، خا لام لام سے بنا، دلی دوست۔ اضلنی، ذات لام لام سے بنا، گمراہ کر دیا۔ خذولا، خا زا لام سے بنا، دغا دینے والا، عین وقت پر چھوڑ کر بھاگ جانے والا۔ نافرمان کہیں گے ہائے میری کم بختی، میں نے ایسا دوست کیوں بنایا جو خود بھی بے راہ تھا اور اس کے ساتھ مل کر میں بھی بے راہ ہوتا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے لیے مجلس اختیار کریں تاکہ ہم پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں۔ یہ کیسا دوست تھا جس نے مجھے اپنے رب کے ذکر یعنی قرآن کریم سے بھٹکا دیا؟ یہ دوست تو کوئی شیطان ہے، اور شیطان تو ہے ہی دغا باز جو کسی بھی کٹھن موقع پہ دھوکہ دے کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے
جب مزین کر دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال اور کہا نہیں غالب آ سکتا تم پہ کوئی لوگوں میں سے آج، میں ساتھ کھڑا ہوں تمہارے۔ تو جب آمنے سامنے ہوئے دونوں گروہ، وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل اور بولا میں بری ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں خائف ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ وقال رسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہتے ہیں رسول اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنا لیا اس قرآن کو ہجرت کیا ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح کر دیے ہم نے ہر نبی کے لیے عداوتی مجرموں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارا رب ہدایت دینے والا اور نصرت کرنے والا۔ مہجورا، ہا جیم را سے بننا، قطع تعلق کیا ہوا، بالکل چھوڑا ہوا، لیفٹ آؤٹ، ایمیگریٹڈ۔ ادوان، عین دال واو سے بنا، عدم مطابقت رکھنے والا، ڈسکارڈنٹ۔ اور اس کے رسول کہیں گے اے میرے رب ان لوگوں نے میری موجودگی کے باوجود قرآن کریم سے دوری اختیار کیے رکھی، انہوں نے اس میں دی ہوئی ہدایات سے انحراف کیا اور آپ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی ہی من مرضیاں کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ مجرموں نے عدم مطابقت اختیار کیے رکھی۔ عدم مطابقت کی یہ صورت پیغام حق کو جھٹلانا، نبیوں کی بےعزتی بھی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تکذیب کرنا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا اور ظلم کرنا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہا کافروں نے کیوں نہ اترا اس پر قرآن جملہ واحدہ کی صورت۔ کذالک لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، اسی طرح تاکہ ہم ثبات دیں اس کے ساتھ تمہارے فؤاد کو، اس نے تناسب برقرار رکھیں حسن ترتیب سے۔ لنثبت ثباتا سے بنا، ثبات ٹھہراؤ دیں، اسٹرینگتن۔ رتلنا ہو، را تا لام سے بنا، ہم پڑھ سنائیں، ریسائٹ۔ کافروں اور سرکشوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہ ہوا، آہستہ آہستہ ایک خاص تناسب اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ نازل کرنے میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک دم سے پوری کتاب کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تنزیل کی اس حکمت کے مطابق ایک لفظ کے بعد اگلا لفظ، ایک فکرے کے بعد اگلا فکرہ اتارا گیا تاکہ اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہو اور یہ اہل ایمان کے دلوں میں ثبات کا باعث ہو۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہ لاتے ہم آپ کے پاس کوئی مثل مگر ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کو حق بات اور احسن تفسیر۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جو اکٹھے کیے جاتے ہیں اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہی بدتر جگہ والے اور بہت بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ تفسیرہ، فا سین راہ سے بنا، وضاحت، ایکسپلینیشن۔ یحشرون، ہا شین راہ سے بنا، ہانک لے جانا، بزور اکٹھا کرنا۔ تو اس گیدرڈ، وجوہہم، واو جیم ہا سے بنا، ان کے چہرے، their faces، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ ہے، دائی حق کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کے مختلف اعتراضات کی حقیقت اور اس کی بہترین تفسیر اور مدلل جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 34 نبیوں اور رسولوں سے عداوت رکھنے والوں کے انجام کے بارے میں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہانک کر ان کے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ ان بٹکے لوگوں کے رہنے کی ایک تکلیف دہ جگہ ہے۔ ایک مختصر خلاصہ تیسرے رکوع کا، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کون کس قابل ہے۔ وہ تو خالق اور مالک ہے، اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں
کہ اپنے مالک کے قوانین کے متعلق سوالات اٹھائے یا کوئی اعتراض کرے. ایسا کرنے والوں کے انجام ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام بھیانک ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے والوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. نافرمان اپنی موت کے بعد جب مالک حقیقی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اپنی غلطیوں پہ انتہائی شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنا انجام دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ کر کہتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنے رسول کی بات پر، قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کیا ہوتا. آج ہم سب کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کا بغور جائزہ لیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کریں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.